حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس علاقہ میں، اس مدرسہ میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا گوں کہ وہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کا انتظام و انصرام کرنے والوں کو اور اس کے معاونین کو خیر و برکتوں سے نوازے، اور جتنے افراد طلباء و طالبات جو اس ادارے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور خالق کائنات کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعی جمیلہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اس عمل کے ساتھ مخلص فرمائے، صحیح نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ دوسری دفعہ آنا ہے اور ویسے بھی آپ حضرات آج جدید دور ہے، موبائل اور ان چیزوں سے ہم ایک دوسرے سے واقف تو ہو ہی چکے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ یہ میں آپ میں سے کچھ سے شاید نہ واقف بھی ہوں، لیکن آپ سبھی تو مجھ سے واقف ہوں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گفتگو کے آخر تک میں اور آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں، کوشش کریں گے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو باتیں میں آپ سے عرض کروں آپ ان کو اپنے قلب و ذہان میں ان کو جگہ دیں، اس کا ٹھکانہ کریں، اور آنے والے وقت کی ایک نیت کریں کہ ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو خالق کائنات سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ جس لمحے میں خالق کائنات کی رسالت پناہ سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں آقا کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ محمد قریب ہو جائیے۔ آپ قریب ہوئے، حکم ہوا قریب تر ہو جائیے، آپ قریب تر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ تو آقا نے عرض کی ہے میرے پروردگار نہیں۔
پھر حکم ہوا کہ اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ تو آقا نے جواباً عرض کی ہے میرے پروردگار نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد میں نے آپ کی امت کو آخری امت بنا دیا ہے، اور ان کو میرا یہ پیغام بھی دے دیجئے گا، اور یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے انہیں سلام بھی بھیجا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور یہ آخری امت ہے، اور ایسی امت ہے جس کو بہتری کے لیے نکالا گیا ہے، فلاح کے لیے نکالا گیا ہے، رہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے، خیر کے لیے نکالا گیا ہے، جس کا مقصد ہے برائی کو روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہی پیغام دے رہا ہے۔ تو اس کے مطابق میری اور آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، جن پر ظاہر سی بات ہے جس کے اعزازات بڑے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جس کا اعزاز بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو آپ ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین متین کی صحیح روشنی کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہماری محبت کا تقاضا بھی یہ ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس سے عشق کیا جائے، محبت کی جائے، اس کے بارے میں معلومات بھی میسر ہونی چاہیے، معلومات حاصل بھی کی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی سن لیا، بات کر لی یا نام لے لیا تو بس کافی ہو گیا۔ ان کے بارے میں معلومات بھی مکمل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا معلومات، کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور سرکار کا تو حکم یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر ایک شے سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کر لیتا ہے۔ یعنی اولاد سے، والدین سے، ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ رسول اللہ سے۔ تو آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت سے قبل کا ہے، اور ایک حصہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت کے سے پہلے کا حصہ یاد رکھیے گا، میں نے لفظ استعمال کیا ہے اعلان نبوت، آغاز نبوت نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ آغاز نبوت نہیں کہا۔ جاگنا بھی ہے، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں اتنے دیر نہ لانے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میں تو 8 بجے آ گیا تھا کہ 9 بجے ہم نے جو ہے گفتگو شروع کرنی ہے جی، سردیاں ہیں تو جلدی جلدی آپ کے ساتھ گفتگو ہو جائے۔ تو توجہ ہے آپ کی جی۔ اعلان نبوت کا ہے، آغاز نبوت۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، قصباً نہیں بنتا، محنت سے، طاقت سے، قوت سے، جرت سے نہیں بنتا۔ پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رات کو اشتہار پر لکھ دیا اور صبح نبی بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہوتا نا، صبح آپ نے کسی کا اشتہار دیکھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا جی زبدۃ الحکماء، اب معنی تو پتہ نہیں ہے، لفظ بہت بڑا ہے، زبدۃ الحکماء، تو رات اشتہار میں لکھا، صبح زبدۃ الحکماء بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، قصباً طاقت سے بنتے نہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے، ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی 40 سال پر محیط ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی آپ کی 23 سال پر محیط ہے۔ پہلی زندگی کا حصہ جس کی معلومات میرے اور آپ کے لیے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پیغمبر کون تھے، کتنے عظیم تھے، کتنے اعلیٰ تھے، اور انہوں نے اپنی وہ زندگی جب انہوں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو کس طرح سے گزاری تھی۔ اس لیے ہمیں ان کے کردار سے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے کی واقفیت حاصل ہوتی ہے کہ رسالت پناہ کا بچپن کیسا تھا، آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، آپ کے والد محترم کا اسم گرامی کیا تھا، ان کا قبیلہ کون سا تھا، ان کا علاقہ کون سا تھا، اس لمحے میں علاقائی ماحول کیسا تھا، آپ کس پہر، کس وقت، کس دن، کس لمحے میں اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے ساتھ کون کون سے واقعات
ظہور پذیر ہوئے، کتنے معجزات کا ظہور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہوا، آپ کی پیدائش سے پہلے کتنے معجزات کا آپ کی آمد سے پہلے ظہور ہوا، جن کی بدولت آپ کی آمد کی خبر مل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ پھر آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ اپنی اس زندگی کو گزارنے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ دودھ پینے کے لیے جاتے ہیں، دودھ کس علاقے میں پینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی رضائی ماں کون تھی، رضائی بھائی کون تھا، رضائی بہن کون سی تھی، آپ کے اس رضاعت کے اعتبار سے رشتہ دار کون سے تھے، ان کا ماحول اور علاقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جاننا کیوں ضروری ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے وہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ جائیں کہ جب ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، اس وقت کی زندگی آپ کیسے گزار رہے تھے، اس سے کیا کیا کچھ ملتا ہے امت کی رہنمائی اور راہبری کے لیے۔ کہ مثال کے طور پر، چونکہ تفصیلی بات تو ہو نہیں سکے گی، اس کے مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں سے میں ایک واقعہ اگر ذکر کروں کہ جس لمحے میں آپ اپنی رضائی ماں کا دودھ پیا کرتے تو آپ ایک حصے سے پیا کرتے، دوسرا حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ دوسرا حصہ، ابھی آپ دودھ پی رہے ہیں، اپنی رضائی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور دودھ پیتے ہوئے آپ نے حق کا اتنا خیال رکھا ہے کہ رضائی بھائی ہے، سکا نہیں ہے، دودھ شریک بھائی ہے نا، سکا نہیں ہے، لیکن اس کا حق ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، تو ایک حصے سے پیا کرتے اور ایک اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ جس لمحے میں ہم کہتے ہیں کہ بچہ بولتا بھی نہیں ہے، اس لمحے کی بات ہے، اس لمحے میں پیغمبر اسلام کا یہ طرز تھا۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ کا یہ طرز تھا۔ پھر جس دن آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ایک واقعہ اس پر بھی عرض کر دوں کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس پورے سال میں خالق کائنات نے کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں کی، سب کو بیٹے عطا کیے۔ آپ کی نسبت کی بدولت، آپ کے اس سال کی بدولت کہ اس سال میں آپ پیدا ہوئے، پھر آپ کی آگے زندگی گزرتی ہے، شک صدر ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں، آپ کا دل نکالتے ہیں۔ یہ کس سے آپ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ رسالت پناہ کی زندگی آگے گزرتی ہے، گزرتے گزرتے آپ کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی آ گئی، جوانی میں آپ تجارت اختیار کرتے ہیں، تجارت کے راستے پر آپ سفر کرتے ہیں۔ آپ کا تجارتی سفر کیا تھا، کن کن علاقوں میں آپ نے تجارتی سفر کیا ہے، آپ کا تجارت میں ہم سفر کون سا تھا، آپ کا تجارت کا طرز کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ اس لمحے میں جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آپ تجارت کس طرح کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ جب وہ غلام واپس آتا ہے جو آپ کا ہم سفر تھا، وہ واپس آ کر اس کے الفاظ کیا تھے، وہ کس طرح آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، کس طرح آپ کی دیانت کی گواہی دیتا ہے، کس طرح وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ تجارت کے اندر کتنے کھرے ہیں، کتنے صاف ہیں، کتنے شفاف ہیں، کہ آپ نے کوئی بھی مال دھوکے سے نہیں دیا، کسی مال کو اس کی خصوصیات بتلائے بغیر نہیں فروخت کیا۔ اس خاتون کو بتلایا جاتا ہے جس کا سامان ہے، پھر آگے وقت گزرتے ہوئے وہ خاتون آپ کے نکاح میں آتی ہیں، ان سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور چلتے چلتے رسالت پناہ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ لیکن اعلان نبوت سے قبل، اس سے آپ کہہ لیں کہ اس سے 2 منٹ قبل کہہ لیں تو اتنے سے لمحے سے قبل رسالت پناہ اپنی اس 40 سالہ زندگی کو ان کافروں کے سامنے رکھ کر اعلان کرتے ہیں جن کے سامنے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی کو تم نے کیسا پایا، 40 سالہ زندگی کو تم نے کیسا پایا۔ بطور نبی اور پیغمبر آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے، ایسا ہے نا، بولے نا، ایسا ہے نا۔ اور اگر انسانیت کا معیار تولا جائے تو آپ انسانیت میں بھی سب سے اعلیٰ ترین معیار پر، چونکہ اس لمحے میں ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں نہ کیا، بولیے نا، اس معاشرے میں جس میں جھوٹ بولنا ثواب سمجھا جاتا ہے، جس میں بت پرستی عبادت ہے، جس میں بے حیائی وطیرہ ہے، اس معاشرے میں کوئی زبان آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتی، کوئی آپ کو بے ایمان نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتی، کوئی آپ کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ اس وقت کے اندر، جس وقت میں ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور رسالت پناہ وہ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ کیسا پایا، بولیے نا، بتاؤ
کیسا پایا؟ یاد رکھیے گا ایک بات بطور مثال عرض کرتا ہوں، چونکہ پیغمبر کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے، آپ کی سیرت سے ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس وقت کوئی شخص کسی فتنے کے خلاف آواز بلند کرے نا، اس وقت کوئی شخص کسی فتنے کے خلاف آواز بلند کرے تو اس کی پچھلی زندگی کو بھی دیکھا کرو کہ اس نے زندگی گزاری کیسے۔ بولیے نا، بعد میں تو گالیاں پڑتی ہیں، بعد میں تو گالیاں پڑتی ہیں، کیا آقا کو نہیں پڑی؟ بولیے نا، آقا کو نہیں پڑی؟ کیا آپ پر طعن و تشنیع نہیں کیے گئے؟ الزام تراشی نہیں ہوئی؟ کیا آپ پر پتھر نہیں برسائے گئے؟ بولیے برسائے گئے ہیں کہ نہیں برسائے گئے؟ برسائے گئے نا۔ وادی عرب کا کون سا ظلم ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات پر نہیں ہوا؟ کوئی ایسا ظلم نہیں۔ تو غرض اس سے واقفیت بھی ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام نے جس لمحے میں لا الہ کا اعلان کیا، پھر آپ کے ساتھ جواباً کیا ہوا، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ خوبصورت کتنے تھے، وہ خوبصورت کتنے اعلیٰ تھے۔ آپ اتنے خوبصورت کہ اگر تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکل آتے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ اتنے حسین کہ اگر آپ کا عکس دیوار پر پڑ جاتا تو لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا کرتے۔ آپ اتنے حسین کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی۔ آپ اتنے حسین کہ اگر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑتے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی۔ آپ اتنے حسین، اتنے اعلیٰ کہ آپ کے پسینے کو بوتلوں میں بند کیا جاتا اور بطور عطر استعمال کیا جاتا۔ آپ اتنے حسین کہ آپ کے وجود پر رب مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ مکھی کو تمیز نہیں ہے، وہ اچھائی پر بھی بیٹھتی ہے، برائی پر بھی بیٹھتی ہے۔ سراپا عفت و حیا امی عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن آپ کے حسن کو دیکھتی ہیں، جس لمحے میں آپ اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ وہ گرتے ہوئے دیکھ کر امی عائشہ فرماتی ہیں، کاش جو یوسف کو خریدنے بازار میں گئے تھے محمد کو دیکھ لیتے، یوسف کی خریداری سے باز آ جاتے۔ کاش زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالی تھی آج میرے محمد کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے دل نکال کر رکھ دیتی۔ آپ اتنے حسین ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ اس کائنات میں آپ کے حسن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ اتنے خوبصورت، اتنے لاجواب، اتنے بے مثال کہ آپ جیسا خالق کائنات نے بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے گئے، آخری شعر یہ لکھا گیا تاکہ یہ فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم نیا بلاپا اور مدح باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ آپ کی مدح کرتے ہوئے شیخ سعدی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے، بلغ العلا بکمالہ، آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے، کشفت دجا بجمالہ، کہ آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چٹ گئے، اسنت جمیع خصالہ، کائنات کی تمامی خوبیاں آپ میں موجود ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام ہو، رب آپ پر رحمتوں کا نزول کرے۔ حتیٰ کہ شیخ سعدی آپ کی مدح کرتے کرتے یہ الفاظ کہہ بیٹھے، اور وہ الفاظ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقتیں، ایسے الفاظ کہہ بیٹھے کہ ان الفاظ کے بعد کوئی چارہ باقی نہیں بچتا ہے۔ کوئی انسان آپ کی مدح کا چونکہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ آپ کی مدح سے کما حق واقف ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی مدح کا بولیے نا ادا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ کوئی واقف ہی نہیں ہے، کوئی واقف ہی نہیں ہے کہ آپ کو رب نے کمال کیا عطا کیا۔ بولیے نا، کوئی واقف نہیں ہے، رب جانتا ہے یا آقا جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا۔ وہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، عرفہ ترین ہستی، رب کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، آپ سب سے اعلیٰ ترین ذات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ امتی ہیں، ان کی زندگی سے واقفیت، آپ کی سیرت سے واقفیت، کہ جن پہلوؤں کو اس دنیا کے سامنے آشکار کیا گیا ہے،
ظاہر کیا گیا ہے، ان سے واقفیت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے نا۔ اب زندگی کا ایک پہلو اعلان نبوت سے قبل کا، پھر آپ کے حسن کا تذکرہ ہے، پھر اعلان نبوت ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دین کا اعلان، پیغام، رسالت بنا کا پہلے پیغام ہے، ظلم پیغام کے بعد شروع ہوتا ہے، ظلم پیغام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر پیغام نہ دیتے تو ظلم شروع ہی نہ ہوتا۔ وہ تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، بولیے نا۔ وہ تو آپ کو اس لمحے میں بڑا مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ جیسا تو کھرا ہے ہی کوئی نہیں، اور ظلم کے باوجود بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ جیسا کھرا کوئی نہیں ہے۔ ظلم کے بعد بھی یہی سمجھتے تھے کہ آپ جیسا کھرا، جب تک آپ ہجرت پر جا رہے ہیں امانتیں آپ ہی کے پاس رہی نا، بولیے نا۔ امانتیں سرکار کے پاس رہی کہ نہیں رہی نا؟ جب آپ ہجرت پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے امانتیں حضرت علی کے سپرد کی کہ یہ آپ کے پاس ہیں، صبح لوٹا کر واپس آنا، بولیے نا، صبح لوٹا کر۔ ورنہ اگر یہ سوچتے یا یہ کہا جاتا جی کافروں کی چیزیں ہیں، بولو نا۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ جو کچھ مل جائے حلال ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ یہاں تو شہیدوں یتیموں کا مال حلال ہو جاتا ہے، یہ تو کافروں کی چیزیں ہیں، ہاں جی۔ لیکن پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں علی یہ لوٹا کر آنا، یہ صبح تمہاری ڈیوٹی ہے، اس کو لوٹا کر آنا، ہر ایک کی امانت اس کے سپرد کر کے آنا، ہر ایک کی امانت اس کے سپرد کر کے آنا، ایسے واپس مت آنا۔ پیغمبر اسلام کی ایک زندگی کا یہ حصہ ہے جس حصے میں آپ اصول دین بتلاتے ہیں، شریعت کا پیغام دیتے ہیں، احکام الہی بتلاتے ہیں، رب کا پیغام بتلاتے ہیں، طرز معاشرت بتلاتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سمجھاتے ہیں، دین متین کے حقوق بتلاتے ہیں، دین اور شریعت پر چلنے کا طرز و طریقہ بتلاتے ہیں، نماز روزے کے احکامات بتلائے جاتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، اس کے مستحقین بتلائے جاتے ہیں، اس کا تمام تر زندگی بسر کرنے کا ایک بہترین نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی زندگی، اس 23 سالہ زندگی میں پیغمبر اسلام ایک جماعت بناتے ہیں جس کو تربیت کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں، بغیر تعطل کے کرتے ہیں، اور پھر 23 سالہ محنت کے ساتھ اس کو تیار کر کے امت کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ اب یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ان کے لیے خالق کائنات کی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے مخاطب ہیں، انہیں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے مخاطب کیا گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر کوئی ایمان لانا چاہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو تم جیسا لائے۔ کوئی ایمان لانا چاہے تو تم جیسا لائے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ پہلے، جس زندگی کے اندر ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن کردار اور انداز بے داغ ہے، پھر آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جس میں بھی کردار اور انداز بے داغ ہے۔ پیغمبر اسلام رسالت بنا خالق کائنات کا پیغام امت تک پہنچاتے، اس کو عام کرتے، اس کی تشریح کرتے، اس کی تفصیل بیان کرتے، اس کی اشاعت کرتے، اس کے لیے جماعت مہیا کرتے، اس کے لیے ایک منتخب لوگوں کا گروہ بناتے جن کی ذہن سازی کی جاتی ہے، جنہیں تیار کیا جاتا ہے اس عظیم مقصد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ پیغمبر اسلام اپنی پہلی زندگی کو بھی بہترین بسر کرتے ہیں، دوسری زندگی بھی بہترین دکھاتے ہیں تاکہ آنے والی امت کی رہنمائی صحیح معنی میں کی جا سکے۔ لیکن یہاں میری مراد آپ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بیان کرنا مراد نہیں تھا۔ میرا مقصد اس سے آگے ایک بات آپ کو عرض کرنے، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے کہ جس لمحے کے اندر ہم رسالت پناہ کا بچپن کا تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن بات محمد کی جا رہی ہے۔ آپ کے گھر کی بات کرتے ہیں تو سمجھ میں محمد آتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کی بات کرتے ہیں تو کس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی والدہ ہیں، آپ کے والد
والد محترم کی بات کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے والد ہیں۔ آپ کے دادا کی بات کی جاتی ہے، آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرنا نہ صرف ثواب ہے بلکہ ایک بہترین عمل ہے جو یقیناً شفاعت اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو عبادت سمجھ کر آپ کے نام نامی اور آپ کے نسب کو یاد کرنا اعزاز سمجھا جاتا ہے، آپ کا بچپن بیان کرنا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ بچپن بیان کیا جاتا ہے تو سمجھ یہی ہوتی ہے کہ یہ ان کا بچپن بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ آپ کا لڑکپن بیان کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ آپ کی تجارت بیان کی جاتی ہے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آپ کا اعلان نبوت بتلایا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے پہلو جو آشکار ہو چکے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بتلایا جاتا ہے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی جو اشاعت اسلام میں گزری ہے اس زندگی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ رہنمائی حاصل کرے، امت مسلمہ بھلائی اختیار کرے۔ حتیٰ کہ اگر میں کہوں فقہ کی بات کی جائے، لفظ فقہ جب استعمال ہوتا ہے تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فقہ کوئی الگ بات ہے، فقہ کوئی الگ پیش ہے، لیکن یاد رکھیے گا فقہ کا بیان بھی در حقیقت محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات کا بیان ہے، جو کہ فقہ بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ محمد کے دین کو سمجھا جا سکے، اللہ کے لائے ہوئے پیغامات کی تشریح کی جا سکے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ نہ اگرچہ ذکر کیا جائے، رسالت بنا کا نام نہ لیا جائے، تب بھی سمجھ میں محمد آتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتے، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ کسے اتارے؟ کس کا بیان کیا گیا؟ جب یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا کے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ نزول کی بات کتاب اللہ کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی بات کو ہم بغیر نام لیے سمجھ جاتے ہیں۔ لفظ آیت ذکر کیا جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے آیت کا معنی تو نشانی کا ہے، لیکن جب لفظ آیت آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بات قرآن مجید کے کسی حصے کی ہے۔ رکوع ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ آتا ہے بات قرآن مجید کے کسی حصے کی جا رہی ہے۔ لفظ سورت استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ بات قرآن کے کسی حصے کی جا رہی ہے۔ لفظ سپارہ استعمال کیا جاتا ہے، سپارہ 30ویں حصے کو، کتاب اللہ کے ہر حصے کو 30واں حصہ کہہ کر ایک تقسیم کی گئی۔ تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ امت کو پڑھنے میں آسانی ہو، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ لفظ سپارہ استعمال ہو، سمجھ میں قرآن آتا ہے، تورات نہیں آتی، زبور نہیں آتی، انجیل نہیں آتی، مصحف ابراہیمی نہیں آتے، دیگر مصائف جو دیگر انبیاء پر اترے وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ جبریل کا اترنا بتلایا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ وحی الہی کا نزول بتلایا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ رب کا پیغام بتلایا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ آیات ربانی بتلائی جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ انزلنا کے الفاظ آئیں، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ حفاظت والی کتاب کہا جائے، سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی اس انداز کا لفظ استعمال کیا جائے جس سے سمجھ آئے کہ یہ کلام اللہ کی بات کی جا رہی ہے تو ہمارے ذہن میں قرآن آتا ہے، قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کیوں جی قرآن آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ بولیے نا۔ اسی طرح لفظ حدیث استعمال ہو، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اونچا بولیں، اونچا۔ سمجھ میں کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں؟ اونچا اونچا بولیے، آتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتے؟ قبر میں 3 سوال ہوں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اونچا اونچا یار یاد کر لو، ہو سکتا ہے کام آ جائے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کام آ جائیں، کام آئیں گے نا بھائی؟ یاد رکھیے گا قبر حساب کتاب کی جگہ نہیں، قبر حساب کتاب، قبر میں حساب کتاب نہیں ہونا۔ بڑھنا قبر بھی شناختی کارڈ ہے، تم مننے یا نہ مننے۔ ہاں جی، قبر میں بھی آئیڈینٹی کارڈ بننا ہے جس پر پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا۔ وہاں ماں باپ کی وجہ سے شناخت نہیں ہوگی، وہاں شناختی علامت کے طور پر اسلام ذکر ہوگا۔ بولیے نا کہ کیا ہو تم، کیا ہو؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ سوال منکر نکیر اب سے نہیں کر رہے، یہ جب سے آدم اس دنیا میں آئے تب سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک دین انبیاء کا اسلام ہے۔ دین انبیاء کا کیا ہے؟
اسلام میں وہ 3 سوال کرتے ہیں. پہلا کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون ہے جس کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، جس کو تمہاری طرف، یا من نبیوں کا، کہ تمہارا نبی کون ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ جو آدم کے دور میں دنیا میں سے گیا تھا، اس نے کہا ہوگا آدم کے دور میں جانے والے کہ اگر وہ اسلام پر گیا تو اس نے کہا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی آدم ہے. اس نے کہا ہوگا. جو اب جائے گا اور جو محمد رسول اللہ کا امتی بن کے گیا وہ کیا کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ آئیڈینٹی بنے گی. یہ کیا بنے گی؟ شناخت بنے گی. اس شناخت کے ساتھ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. بولیے نا. اگر شناخت درست رہی تو وی آئی پی پاس ملے گا. ہیں جی؟ وی آئی پی پاس ملے گا نا. اور اگر شناخت درست نہیں ہوگی تو پارکنگ میں بھی جگہ نہیں ملے گی. ایسے ہی ہے نا. مثال ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہم گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہیں. قبر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دنیا سے دوسری جگہ جانے والے حصے کی پارکنگ ہے نا، ٹھہراؤ ہے نا، کہ حشر کے آنے تک آپ یہاں پر ٹھہریں گے. عالم برزخ ہے. برزخ اس کو کہا جاتا ہے جو 2 پہلو دکھا رہا ہو. ایک پہلو پہلے والا، ایک بعد والا، یعنی ماضی بھی دکھلائے مستقبل بھی دکھلائے، اسے برزخ کہا جاتا ہے. اسی لیے قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، توجہ ہے جی؟ بولیے نا. تو 3 سوال ہوں گے. 3 سوال ہوں گے. جس کو جواب آتا ہوگا وہ کہے گا من ربو کا کے جواب میں میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا میرا دین اسلام ہے. تیسرے سوال کے جواب میں وہ کہے گا محمد رسول اللہ. آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، پھر بھی سمجھ میں کیا آئیں گے؟ بولیے نا. سمجھ میں اونچا اونچا. چونکہ یہاں سے اب میں نے آپ کو مقصد بتلانا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا کھولا ہے کہ یہ ساری گفتگو جتنی اب تک میں نے کی ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا. اس کے بیان کرنے کا مقصد بتلا دیں یا بس کر دیں؟ بولیے. ہاں جی سب بولے نا. بتلائیں مقصد. ہاں جی. جیسے کہ یہاں پر آقا کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس کو جواب آتا ہے جو مسلمان ہے وہ جواباً محمد رسول اللہ کہے گا. اسی طرح جیسے لفظ حدیث سے سمجھ میں محمد آتے ہیں، لفظ حدیث سے محمد سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ رب کا پیغام لانے والے سے محمد سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ رسول اللہ سے سمجھ محمد آتے ہیں یا نہیں آتے؟ رسالت سے سمجھ محمد آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اونچا بولیے نا. سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یقیناً آتے ہیں. رب کے نبی ہونے سے سمجھ محمد آتے ہیں، آخری نبی ہونے سے سمجھ محمد آتے ہیں. جیسے ان چیزوں سے سمجھ محمد آتے ہیں، اسی طرح ابو بکر سے سمجھ محمد آتے ہیں، عمر سے سمجھ محمد آتے ہیں، عثمان سے سمجھ محمد آتے ہیں، علی سے سمجھ محمد آتے ہیں. تو پھر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ذکر صحابہ بھی ذکر محمد ہے. ذکر صحابہ بھی، بولیے نا، ذکر صحابہ بھی ذکر محمد ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، آقا کی بات نہیں کرتے، ہم یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ جب صحابہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ آقا کی بات کی جاتی ہے. وہ کس کی بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ ذکر صحابہ بھی، بولیے نا، ذکر صحابہ بھی. کیوں؟ آج بڑے چرچے ہیں. مثال دیتا ہوں. آج بڑے چرچے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت کے. چرچے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے ہیں نا چرچے. لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایسا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے لیکن اینٹ کا تکیہ لگا کر سوتا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے لیکن اس کے دور حکومت میں اگر کوئی خاتون مکمل زیور سے لدی ہوئی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے تو اس کو کوئی پہلی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں ہے. ایسا حکمران کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی جانور بھی پیاسا مر گیا تو اس کا سوال بھی حکمران سے کیا جائے گا. ایسا حکمران جو درہ مارتے زمین کانپنا
چھوڑ دیتی ہے، ایسا حکمران جو پیوند لگا ہوا لباس پہن کر جائے تو بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، ایسی شخصیت جو خط لکھتے تو نیل اپنی روانی پہ جاری ہو جاتے، ایسی شخصیت جو آواز لگاتے تو 70 میل دور سنائی دیتی ہے، وہ انسان ہے۔ میں اس شخص کی بات اس لمحے میں کروں گا جس لمحے میں ابھی وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے، ابھی وہ امیر المومنین نہیں بنے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہیں بنے، اس لمحے کی بات کروں گا جس لمحے کے اندر ان کی مثالیں دنیا نہیں دیتی ہے، اس لمحے کی بات کروں گا جس لمحے کے اندر انہوں نے شعبہ جات نہیں بنائے ہیں، اس لمحے کی بات کروں گا جس لمحے میں ان کے فوج نے ان کی فوجوں نے روم اور فارس کی سرزمینوں کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے روندا نہیں ہے۔ میں اس زمانے کی بات کرتے ہوئے کہوں گا اس لمحے میں پیغمبر اسلام نے اپنی تربیت کی بدولت ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پیغمبر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو اس طرح تراشا گیا ہے، اس طرح بنایا گیا ہے، اس طرح سوارا گیا ہے، اس طرح اس کی تربیت کی گئی ہے کہ اگر آقا کے بعد کوئی نبی بن سکتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، وہ عمر بن خطاب جس کے لیے پیغمبر کہتے ہیں ابو عمر فی الجنہ۔ میں اس ابو بکر کی اس لمحے میں بات کروں گا جب وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے اور پیغمبر کہتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اس لمحے کی بات کروں گا جس میں پیغمبر ان کے لیے کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عثمان کے لیے کہتے ہیں عثمان فی الجنہ، علی کے لیے کہتے ہیں علی فی الجنہ۔ غرض سے 1,44,000 وہ مقدس نفوس جن کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں سالت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فاوحی الیہ یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوی من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء ان اختلافهم فهو عندی علی ھدی۔ حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق فاوحی الیہ یا محمد، رب وہی نازل کر کے کہتے کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک ہدایت کے ستارے ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کے اختلاف میں سے معمولی سی شے بھی لے گا فهو عندی علی ھدی، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا۔ قال عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ بولیے توجہ ہے جی؟ تو ذکر صحابہ بھی بولیے نا، ذکر صحابہ بھی، کیونکہ اگر وہ آقا کے ساتھ نہ ہوتے، بولیے آقا کے ساتھ نہ ہوتے، ان کا تذکرہ ہوتا۔ آپ نے شیب ابی طالب تو سنا ہوا ہے، بولیے سنا ہوا ہے؟ اس کو ویسے شیب بنی ہاشم کہتے ہیں، اصل نام اس کا کیا ہے؟ شیبے اونچا بولیے نا، شیبے بنی ہاشم، اس کا یہ اصل نام جو ہے شیبے بنی ہاشم ہے، جو کہ پوری بنی ہاشم کے لیے یہ گھاٹی ہے، لیکن جو کہ اس لمحے میں بڑے اور سالار حضرت ابو طالب تھے، تو اس لیے ان کے نام سے یہ منسوب ہے، ان کے نام سے منسوب ہو۔ اس وقت میں جس وقت ایک معاہدہ ہوا اور معاہدے کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اپنے رفقا کے ہمراہ شیب ابی طالب میں وقت بسر کیا، وہ 3 سالہ مدت بنتی ہے۔ کتنی مدت ہے؟ 3 سالہ مدت۔ ان 3 سالوں کے اندر وقت ایسا بھی آیا کہ چمڑے کے ٹکڑے کھائے، پتے کھا کر گزارا کیا گیا، کیونکہ مال و اسباب بھی ختم ہو رہا تھا، چونکہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، کوئی چیز بازار سے خریدنے جاتے تو ان سے پہلے خرید لی جاتی، کوئی تاجر آتا تو اس سے بھی سامان خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی،
وہ ان کو اگر بیچنے بھی لگتا تو پہلے مہنگا جا کر خرید لیا جاتا، پہلے ہی جا کر مہنگا، بولیے پہلے ہی جا کر مہنگا۔ یہاں ایک بات پہلے ذکر کر دوں چونکہ اس کا شاید بیان بعد میں نہ کر سکتا۔ اور پھر وہ 3 سال گزرنے کے بعد ایک دن آقا نے فرمایا حضرت ابو طالب کو کہ جائیے اور جا کر ان کافروں سے کہیے کہ وہ معاہدہ جو تم نے کیا تھا اس میں صرف ایک نام بچا ہے اور وہ اللہ کا ہے، ایک نام بچا ہے اور وہ الفاظ تھے بِاسْمِكَ اللہم، یہی الفاظ پیچھے رہ گیا ہے، باقی اور کچھ بچا۔ لیکن اس سے پہلے علاقائی طور پر جو لوگ بنی ہاشم کے قریب تھے اور اس ظلم کے خلاف انہوں نے آواز بلند کرتے ہوئے 6-7 افراد کا ایک گروہ بن گیا، اور وہ مختلف قبائل کے سردار تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر مختلف، پہلے ایک نے کہا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر اس بات پر احتجاج کیا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جو تم کر رہے ہو، بس اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ 3 سال سے تم ظلم کر رہے ہو، لیکن وہ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، لہذا اب اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو جب ابو جہل نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو باقاعدہ کوئی پلاننگ ہوئی ہے جس کے تحت تم سب آئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اب کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس لمحے میں حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے جب بھی مجھے کچھ کہا ہے میں نے اس یقین کے ساتھ بھی سنا ہے کہ وہ سچا ہے۔ جب بھی کہا، ایمان نہیں لائے تھے، اس بارے میں مختلف اقوالات ہیں، مختلف باتیں، خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو کہا کہ جب بھی کہا ہے تو میں آج اس کی صداقت کو کہ ایک اور اعلان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کر کہو ان سے کہ اب نام صرف اللہ کا باقی بچا ہے، بچیا تو اڈا کچھ نہیں، نہ صرف اللہ دا ہی بچنا ہے۔ ان جگہ لے یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا تواڈے معاہدے دا بچنا، بچیا کچھ نہیں، بچیا صرف نہ اللہ دا، ٹھیک ہے۔ آ کر انہوں نے کہا، اور ایسے ہی معاہدہ جب اٹھایا گیا تو معاہدے میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا، کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی، بولیے اور کوئی چیز باقی۔ شیب ابی طالب میں ظلم برداشت کرنے والے، پتے کھا کر گزارا کرنے والے یا چمڑے کے ٹکڑے کھانے والے اکیلے صحابہ نہیں تھے، اکیلے صحابہ نہیں تھے، یا یوں کہیں کہ صرف صحابہ نہیں تھے، آقا علیہ السلام کا باقی خاندان بھی تھا جو مسلمان نہیں ہوا، باقی خاندان بھی تھا جو مسلمان نہیں ہوا، قبیلے کے افراد بھی تھے، دوست بھی تھے، یعنی جو اس قبیلے سے بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب تھے، لیکن نام صرف صحابہ کا لیا جاتا ہے، نام، کیونکہ وہ نام لیوا تھے، انہوں نے آپ کے پیغام کو آگے پہنچایا، وہ باہر نکلے نا، بولیے نا، تکلیف تو انہوں نے بھی اتنی برداشت کی نا، آپ کے خاندان نے بھی، اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس لیے میں جب بھی ابو طالب کہتا ہوں تو بغیر حضرت کے نہیں کہہ سکتا، جب بھی ابو طالب کہتا ہوں تو بغیر حضرت کے، آپ کو باقیوں کو ہوگا کسی کو کوئی اختلاف ہو، لیکن جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے حضرت تو انسان کے ساتھ ویسے ہی لگتا ہے بطور احترام۔ تو جس انسان نے اتنا کچھ آقا کے لیے کیا، مسلسل تکالیف برداشت کی، اس کا نام تو احترام سے لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا جانا چاہیے، بولیے نا، نام تو احترام سے لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ یہ تو میری اور آپ کی تربیت کا فرق ہوگا نا، کہ اگر ہم اس میں فرق کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے احترام استعمال کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ خاندان جو آپ کے ساتھ تھا لیکن آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے قربانی آپ کے ساتھ دی، قربانی آپ کے ساتھ دیے، لیکن ہدایت کے ستارے نہیں بن سکے۔ ہدایت کے ستارے وہی بنے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کہا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر۔ آپ کے اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ اچھا صحیح ہے، توجہ ہے جی، کتنے بجے تک کرنی ہے تقریباً؟ نہیں ہوں ساری رات، اچھا توجہ ہے جی، آپ بولیے جی، کیونکہ میں عنوان ہوں، آپ پوچھا ہے میں نے، مجھے اس سے پہلے عنوان پتہ نہیں تھا، توجہ ہے آپ کی، بولیے جی۔ نہیں خیر بات ختم کرتے ہیں، پھر یار زندہ صحبت باقی ملاقات کے مواقع میسر آتے رہیں گے، اور نہ بھی آئے تو آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں سے ملتا رہے گا۔ تو بات توجہ طلب یہ ہے
کہ ہدایت کے ستارے وہ بنے، کون بنے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے، بولیے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے نظریے کو اپنایا. آپ کے نظریے کو، جو نظریہ اپناتا نہیں ہے نا وہ قابل اتباع نہیں ہوتا. جو نظریہ اپناتا نہیں ہے وہ قابل اتباع. وہ کہتے ہیں نا میرے کو لفظ نے ڈانگا کوئی نہیں، میں تو مارا بھی تو سمجھاواں جگہ لینا، میں تو گلا ہی کر سکنا. تو جو نظریہ نہیں اپناتا وہ قابل اتباع، وہ بھلے پھر کوئی ہو، بھلے ہم ہی کیوں نہ ہو. اگر نظریہ نہیں اپناتے، اس پیغام کو آگے نہیں پہنچاتے تو قابل اتباع نہیں ہے. قابل اتباع وہی ٹھہرے جنہوں نے نظریہ اپنایا اور پھر اس کی اشاعت کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ یعنی بیان تو محمد رسول اللہ فرما رہے ہوں لیکن وہ کہا خالق کائنات نے ہو، فرمان خالق کائنات کا ہو. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سألت ربی، اپنے رب سے سوال کیا، تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کے الفاظ تو رسالت پر اپنے انداز سے بیان فرما رہے ہیں لیکن وہ حکم اللہ کا ہے. اللہ سے بات چیت کا ایک لمحہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے صحابہ کے متعلق پوچھا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیابی جو ہے وہ ایک آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی. یعنی وہ روشنی ہے، وہ ستارے ہیں، وہ آپ کے لیے فلاح ہیں، وہ آپ کے لیے ہدایت ہیں، وہ آپ کے لیے کامیابی ہیں. انہیں معیار بنایا گیا ہے، انہیں اصل بنایا گیا، انہیں معیار عدل بنایا گیا، ایمان کی کسوٹی بنایا گیا کہ جس پر چلتے ہوئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جس پر چلتے ہوئے آپ. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نسبت کا احترام کیا جائے. نسبت کا احترام، ہم تو کھڑے ہی نسبت کی وجہ سے. بولیے نا، صحابہ کی نسبت اگر رسول اللہ سے نہ ہوتی تو میں اور آپ ان کا تذکرہ کرتے. آل بیت کی نسبت اگر رسول اللہ سے نہ ہوتی، آل بیت تو کہا جاتا ہے نا گھر والوں پر، تو یہ تو ہر ایک کے گھر والوں کو کہا جا سکتا ہے نا. لیکن جب آل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری سمجھ میں کون آتے ہیں؟ بولیے نا، آپ کی آل سمجھ میں آتی ہے نا، آپ کی اولاد سمجھ میں آتی ہے. تو ان کا احترام بھی اسی طرح ذمہ داری ہے، اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح باقی شاعر اسلام کی ہم احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. آپ کا گھرانہ ہے، آپ کی تیار کردہ مقدس جماعت ہے جس کی بدولت دین متین ہم تک پہنچائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.